السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اصطلاح نمبر 9 پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاح نمبر 9، امور مصلحہ۔ دعویٰ کو ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس دعویٰ پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کریں۔ قرآن مجید میں امور انتظامیہ مثلاً قصاص، نکاح، طلاق، وصیت اور وراثت وغیرہ کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں میں اتفاق اور تنظیم قائم رہے۔ اس لیے ان کے ساتھ کچھ ایسے امور کا بیان بھی ضروری تھا جو استقامت اور عمل صالح پر معاون ہوں اور جن سے باطن کی اصلاح ہو اور مسلمان ہر مشکل سے مشکل حکم پر آمادہ عمل ہو جائیں۔ ایسے امور کو امور مصلحہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں احکام اور امور انتظامیہ کے ساتھ جا بجا 3 امور مصلحہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی نماز، روزہ اور حج۔ ان امور سے مقصود چونکہ اصلاح باطن ہے، اس لیے ان امور کا ماقبل سے معنوی ربط تلاش نہ کیا جائے۔ امور مصلحہ عام طور پر احکام کے درمیان سورت کے مختلف حصوں میں مذکور ہوتے ہیں جو بظاہر ماقبل اور مابعد سے غیر مربوط نظر آتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی پابندی کرو خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اس آیت سے پہلے امور انتظامیہ، طلاق، عدت اور رضاعت وغیرہ کے احکام مذکور ہیں اور اس کے بعد بھی عدت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن درمیان میں نماز قائم کرنے کا حکم صادر فرما دیا، تو اس کا ذکر یہاں بطور امر مصلح ہے کیونکہ نماز کی پابندی خصوصاً جماعت کے ساتھ باہمی محبت و الفت کا باعث ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، سووا صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم۔ سورہ بقرہ میں تینوں امور مصلحہ مذکور ہیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں صرف ایک یعنی نماز کا ذکر ہے۔ اصطلاح نمبر 10، اندماج یا ادماج۔ قرآن مجید میں عموماً کسی مثال یا واقعے کو پوری تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اکثر مثال یا واقعے کے مقصودی حصے کو صراحتاً بیان کیا گیا ہے اور غیر مقصودی حصوں کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ معمولی غور و فکر سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اسے اندماج یا ادماج کہتے ہیں۔ مثلاً مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ روشن کرے اور وہاں کچھ آدمی موجود ہوں، جب وہ آگ ان کے گرد و پیش کو روشن کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی زائل کر دے اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دے کہ کچھ دیکھ نہ سکیں۔ اس آیت میں اندماج ہے اور استوقد نارا کے بعد فیہ رجال قائدون محذوف ہے۔ اس کے بعد بنورہم کی ضمیر جمع اس پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل کا کفر معلوم کر لیا،
اس سے پہلے اندماج ہے۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور منصب نبوت پر سرفراز ہو کر بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی۔ یہاں پر ایک تنبیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہر جگہ ادماج ہے، کیونکہ اس سے مقصد یہ ہے کہ غائبانہ حاجات میں ما فوق الاسباب صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو۔ گویا اصل میں یوں ہے، بسم اللہ استعینوا فی الحاجات لا بغیرہ، با کا متعلق استعینوا صیغہ امر مؤخر ہے، اور تقدیم ما حقہ التاخیر مفید حصر ہے، اور با برائے استعانت ہے۔ اس کے بعد اصطلاح نمبر 11، ادخال الہی۔ قرآن مجید میں قصص وغیرہ کے سلسلے میں جہاں کہیں کسی کا کلام نقل کیا جا رہا ہو یا کوئی مضمون بیان ہو رہا ہو تو بعض دفعہ درمیان میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد آ جاتا ہے، جو اس قصہ مضمون کا حصہ تو نہیں ہوتا مگر اس سے متعلق ضرور ہوتا ہے، اسے ادخال الہی کہتے ہیں۔ اس کی مثال وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس چیز کی وہ پیشن گوئی کر رہا ہے اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ تم پر پڑے گا۔ یہ تقریر فرعون کے اس درباری کی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دل و جان سے ایمان لا چکا تھا۔ اس کے بعد ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب ادخال الہی ہے، اور اس کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے، یعنی کیا اس شخص کی تقریر سے فرعون کو کچھ فائدہ ہوا؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ جو مسرف اور جھوٹا ہو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔